سے پتہ چلتا ہے کہ حضور چاہتے ہیں کہ میری امت ہمیشہ مسواک کرے۔ امت ایسی ہے جو پیسٹیں استعمال کرتی ہے اور مسواک استعمال نہیں کرتی۔ پھر ڈینٹل آدیاں دکاناں بند ہو جان یہ رسول اللہ دی امت مسواک کرے تو ہاں سمجھ آئی نا۔ اور نبی علیہ السلام نے یہاں تک فرمایا کہ مجھے اگر یہ خطرہ نہ ہوتا نا کہ میری امت کے مسوڑے ختم ہو جائیں گے تو میں اپنی امت کو اتنا حکم دیتا کہ وہ مسواک کرے۔ اور یہ بھی حضور نے فرمایا کہ اگر مجھے اپنی امت پر بوجھ نہ ہوتا نا تو میں ان پر لازم کر دیتا کہ ہر نماز کے وقت مسواک کرے۔ مسواک آخری جو حضور نے ظاہری دنیا سے تشریف لے جاتے حضور نے مسواک فرمایا۔ یہ ہمیں سبق دیا کہ اگر دنیا کی بیماریوں سے بچنا چاہتے ہو تو اپنے منہ صاف رکھنا۔ بالکل ہے، پکی بات ہے۔ جس بندے دا میدا خراب ہوئے، جس بندے دی ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے مسواک کے فوائد، کہا جدا میدا خراب ہوئے، جدی نظر خراب ہوئے، جدا جگر خراب ہوئے، وہ پابندی نہ مسواک کرے وہ دی ساری چیزاں ٹھیک ہو۔ لیکن انہوں وہ 5 روپے دی مسواک کیویں ٹھیک کرے؟ ادو تو جیب وچ قدرا لاکھ روپیہ، ہوں جب تک لاکھ نہیں ہونے ویسے حکیم 50 دی دوائی دے تو لوگ ٹھیک ہی نہیں ہوتے۔ کہتے ہیں کوئی بندہ ہے ٹھیک تو تاں ہوندے نے بھائی وڈے جہے ڈاکٹر کو جان وہ 50,000 دے پہلے ٹیسٹ لے کے آتا مزہ آیا کہ نہ آیا۔ میں حقیقت بات کر رہا ہوں بالکل۔ اے پاکستان انگریزاں دے تو ہسپتال بننے سن، انگریزاں دے بنانے سن ہسپتال اس واسطے کہ سال بعد انہاں کول شے ہی ایسی کوئی نہیں جڑی بیماریاں نو ختم کرے۔ انہاں روزے کوئی رکھنے تو سال بعد رب نے مسلمانوں نو دتا روزے، اور حضور نے فرمایا کہ روزے جو ہے وہ بیماریوں کو جلا دیتے۔ انہاں دیا بیماریاں تو ودنیاں، انہاں ایک ہسپتال پھر دوسرا ہسپتال پھر تیسرا پھر چوتھا، جدو انہاں بھی ڈاکٹراں دے کہن تے چھڈیاں نا اپنے روزے تے تسی ہر بندے نو ٹٹول کے ویکھو ہر بندہ 20 بیماریاں لائی بیٹھا۔ او جی مجھے ڈاکٹروں نے کہا روزہ نہیں، ڈاکٹر کون ہوتے ہیں روزہ نہیں رکھتے؟ انہاں جی تینوں وڈ کے کوئی اتوں کد وڑنا ہے کہ اتوں وڑنا ہے کہ اتنا ہو گیا تو بہتر نہیں تو رسول اللہ دا فرمان من۔ تو جدو حضور نے فرمایا بیماریوں کو روزہ جلا دیتا ہے، ختم نہیں کر جلا دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ اے محبت رسول اللہ جی، اے شاہ صاحب دے جی زندہ منظور شاہ صاحب یہ کہنے لگے کہ میں مدینہ پاک تو جب روانہ ہونے لگا تو میں کیا میں کسی مدینہ پاک دے کتے دی ٹیپ وچ آواز بھرنی، کہنے لگے میں مدینہ پاک دی گلی ٹیپ لے کے پھر پیا تے میں ایک سویا ہوا کتا ملیا تے میری گڈی آئی تے او دے ہارن ماریا تے کتا جاگ پیا۔ کہنے لگے میں جدوں دے ویکھیا نا تے کتا نس پیا تے کہنے لگے وہ مدینہ پاک دی گلی دے کتے نو میں کہا میں اتنا گناہگار ہاں کہ تو مینوں ویکھ کے نس پیا۔ کہنے لگے جدوں میں اس کتے نو یہ لفظ کہا تو کتا رک گیا۔ کہنے لگے پھر میں اس کتے دے پیر چومے۔ جدوں اتنا کوئی احترام کرے گا نا تو پھر کافر متاثر ہون گے کہ یار حضور دی شان تے وراول ورائے، یہ تو اس گلی گھومن والے کتوں دے پیر بھی چوم لیندے تے جڑا انگوٹھے چومن تے فتوے لائے گا تو کافر کہے گا تو کی نبی نال پیار کیتا، تو رسول اللہ نال کی پیار کیتا۔ اے محبت رسول ہے جس تو ویکھ کے تے کافر بھی متاثر ہوندا۔ اے محبت رسول نہیں کہ بندہ میدان او تے جاوے تے کہا راضا حرام یہ مر گئے سارے یہ کچھ نہیں کر سکتے، جدو میدان جناب جنت البقیع جاوے پتہ نہیں کس کی قبر ہے، پتہ نہیں کس کی قبر ہے۔ داتا صاحب دی 1000 سال جی ایتھے اتنے لوگ نہیں نہ آندے، اتھے تے 1400 سال ہو گئے حضور دی امت لکھاں دے حساب نہ جاندی تے کیا قبراں بھی نہ حضور دی امت نو یاد رہی ہیں کہ امیر حمزہ دی کیڑی ہے تے حضرت جناب مصعب بن عمیر دی کیڑی ہے تے ام المومنین عائشہ صدیقہ دی کیڑی ہے تے سیدہ فاطمہ الزہرا دی کیڑی ہے تے امام زین العابدین دی کیڑی ہے تے امام حسن دی کیڑی ہے، کہ امت نو یاد ہی کوئی نہیں رہی ہیں گلاں۔ ایتھے داتا صاحب نو کوئی نہیں بھولیا 1000 سال تو بعد جی۔ اے شہاب الدین غوری دی میں مزار تے گیا 800 سال دے شہاب الدین غوری نو بھی ہو گئے، وہ چکوال موڑ تے اڑ دی قبر بھی بچی رہی۔ اتنے کون حاضری دین جانا سی؟ کدی بھی کوئی حاضری نہیں جان، پتہ نہیں کوئی لنگ تو بس لوگوں نے مشہور سی اے شہاب الدین غوری دی قبر 800 سال دی قبر نو بھی ہو گئے۔ اتنے بھی جناب عبد القدیر نے بنا دیتا مقبرہ تے دسو یار جتھے 24 گھنٹے امت رہی تے اے اتنے کھڑ کے کتنی جھوٹ مارنے کہ 1400 سال گزر گئے، کیا پتہ ہے کہ سیدہ کی قبر کہاں ہے، کیا پتہ ہے کہ فلاں کی قبر، سب جھوٹ بولتے ہیں وہاں کھڑے ہو کر۔ ہاں ان کی وجہ سے دین کی کوئی خدمت نہیں ہے۔
ہاں خدمت اس وقت ہوگی کہ جب مسجد نبی شریف بنانے کی ترکوں کی باری آئی. ترکوں کی جب باری آئی تو انہوں نے پوری دنیا سے بڑے بڑے ہنرمند مسلمان بلائے. انہوں نے پوری ایک بستی آباد کی. وہاں ہنرمند بلا کر انہوں نے کہا کہ ہر ہنرمند اپنے بچے کو حافظ بنائے. جب اپنا بچہ کوئی نہیں غیروں کا بچہ لے کے حافظ بناؤ. او پھر انہاں کیا پھر اے اپنا ہنر اے حافظ جڑے بچے نے انہوں منتقل کرو. او جدو جوان ہوئے کتنا عرصہ لگیا ہونا تو پھر وہ حافظاں نو کٹھیاں کر کے ہنرمنداں نو کوئی پالش کرنے والا سی, کوئی پتھر کٹن والا سی, کوئی لکڑی کٹن والا سی, کوئی دیوار چنن والا سی, کوئی دروازے بنانے والا سی, کوئی کل ٹھوکن والا سی, سارے وہ حافظ پھر تیار ہوئے. پھر ترکا نے کیا بھائی ہن تسی مسجد شریف بناؤ لیکن دوران تعمیر گل کوئی نہیں کرے گا, قرآن دی تلاوت کرے گا. مسجد تو نہ بنائی, ادب تے احترام تے نہ کیتا. 35 میل انہاں بار سامان رکھے سی مسجد نبی شریف جو ترکاں بنائی. اتھے تیار ہو کے تے پھر لے آندے سن مسجد. اتھے بھی اجازت کوئی نہیں سی بھائی پتھر اگر کوئی ایک سوتر بھی ودے ہویا نا اتھے ہتھوڑی مارن دی اجازت نہیں سی. ایتھے کوئی مستری انج کر دے نہ, انہوں پھر آرڈر سی بھائی 35 میل انہوں باہر چک کے لے جاؤ. حضور دے سامنے ٹھگ ٹھگ نہیں کرنا. یہ تو پوری ایک تاریخ ہے نا کہ ترکاں نے مسجد کنج تعمیر کی. اے محبت رسول. لو جی میرے آقا میں جڑی گل کرن لگا سی وہ وچ ہی رہ گئی ہے جی. وہ گل انجے جدو اسرائیل آئے نا حضور دی بارگاہ, اس واسطے میں کہنا دیہڑی راتی کہ حضور نال پیار کیوں کرنا چاہیے, کنج کرنا چاہیے. جدو اسرائیل آئے نا حضور دی بارگاہ وچ, حضور دی مبارک حضور دنیا تو تشریف لے جان لگے, آپ نے اسرائیل نو فرمایا اسرائیل تو قیامت تک میری امت تے جتنا تو زور لانا ہے نا, میرے امتیاں نو دکھ دینا ہے, روح کڈن لگیا, اج تو سارا زور میرے تے لا, میں نو دکھ دے تو جڑا دینا, لیکن میرے امتیوں کو دکھ نہ دینا. اے گل بھی حضور نے اپنے تے لے لی. امتی کیا کر رہا ہے, اس کے پاس تو ٹائم ہی کوئی نہیں ہے, اس کے پاس تو رسول اللہ کے لیے وقت ہی نہیں ہے. یہ جڑا نزادہ وقت ہے نا اتنا سخت ہے, حضور نے فرمایا تو میرے تے سختی کر لے جڑی کرنی. کیوں جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا, جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا, ذکر ان کا اپنی عادت کیجیے. اور مولا کائنات علی مرتضیٰ اتھے بھی یہ حال ہے, یعنی ابھی حضور ظاہری دنیا سے تشریف نہیں لے گئے, پھر بھی اپنی امت کا خیال ہے. اور مولا علی فرماندے جدو رسول اللہ قبر انور جلوہ گر ہو گئے, آخری بندہ فرماندے میں وجنا میں ویکھیا تے حضور دے لب آئے مبارک ہل رہے سن. مولا علی فرماندے میں کن لایا تے حضور اس وقت بھی فرما رہے تھے رب حب لی امتی, یا اللہ میری امت کا کیا بنے. اس واسطے ہے دیہڑی راتی تو لوگ سمجھتے ہیں بھائی مولانا دا کوئی دماغ, میں تو جدو یہ گلاں پڑھنا تے اپنے وچ رہندا ہی کچھ نہیں. اساں کی کیتا ہے, اسی تو بندے بیٹھے ہوندے انگوٹھے چومدے ہیں, بندے نہ بیٹھے ہوندے انگوٹھے کوئی نہیں چومدے. ساڈے کو تو جمعے والے دن بھی ٹائم نہیں ہوندا کھڑے ہو کے مصطفیٰ جان رحمت پڑھن دا, کیونکہ دکان بڑی عام ہے. جے دکان گاہک کوئی نہ آیا تو پھر روٹی کتوں کھانی, روٹی تو لبڑی کوئی نہیں جے مصطفیٰ جان رحمت جے اسی پڑھ لیا تے. لو جی مولا کائنات فرماتے ہیں کہ رسول اللہ جو ہے نا وہ سجدے میں گر گئے, سجدے میں. اور دوسری جگہ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ بدر وچ پہنچے تو اسی سارے ستے رہے, سارے بڑے تسلی نہ ستے رہے. اور وَيُصَلِّي وَيَبْكِي تحت الشجرۃ حتیٰ اصبح, لیکن حضور کی مبارک شان یہ تھی کہ رسول اللہ ایک درخت کے نیچے نماز بھی پڑھ رہے تھے اور حضور رو بھی رہے تھے. ساری رات حضور نماز بھی پڑھتے رہے اور روتے بھی رہے حتیٰ اصبح, یہاں تک کہ صبح ہو گئی. مولا علی فرمانے نسی ستے رہے سارے, حضور روندے رہے اپنی غلاموں کے لیے. اور پھر حضور نے صبح دعا مانگ دی, یا اللہ جو کچھ میرے اللہم ان تولک حاضل عصابت لا توبد ہو, یا اللہ میرے کو ایسا نہ میں لے آیا تیرے کو, اے میں اپنے غلام میرے کو سن میں نے جے تو اج انہاں دی مدد نہ کیتی تو پھر قیامت تک تیری عبادت کوئی نہیں ہونا. اے حضور نے وہاں دعا مانگ دی. اور جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا مانگ کر حضور کی چادر مبارک بھی صدیق اکبر فرماتے ہیں کاندھے سے نیچے گر گئی. دوویں جہاناں دے مالک ہون جی, میں جڑی حدیث پاک وچ دیکھیا
حضور نے دعا ایک تو ایسی منگتے ہیں نا اینج کر کے. میں جتنے امیر لوگ ویکھے اینج بھی نہیں کرتے, مطلب لوگ کہن بھائی امیر بھی منگ رہا رب کو, حکمران تو ویسے ہی پلیتن, یہ تو کچھ ہور کولوں منگتے ہیں, رب کول تو نہ منگے ہی کدی کچھ نہیں. امیر لوگوں اتنا گھمانڈے پیسے دا کہ میں ویکھدا خاص کر کے کوئی 40واں ہوئے نا اتنے ظاہر ہے رشتہ دار ہر قسم کے بندے ہوندے تے او 40ویں تے بھی اینج دعا منگ رہے ایتھے بھی نہیں چکتے, مطلب کہن کہ بھائی وہ پیسے والا بندہ سی تو ایتھے چکے ہوئے سی. میں حدیث پاک کی جڑا پڑھیا نا, یا تو حضور نے ایتھے ہاتھ چکے, ایتھے بھی نہیں, ایتھے یا پھر ایتھے حضور نے ہاتھ چکے یہاں تک کہ حضور کے بغل کی جو سفیدی تھی نا چاندی کی طرح, صحابہ کہتے ہیں وہ بھی ہمیں نظر آتی تھی. جڑا رب کو منگدے شرمانا ہوئے نال والا کی کہے گا, ایتھے تک حضور نے ہاتھ چاہے دعا واسطے. تے بدر وچ پھر حضور نے ہاتھ کتے تک چاہے ہونے, حضور نے ایتھے چک کے دعا. تے مسلمان رب کولوں تے منگدا نہیں, اور بڑے منگن دے کول طریقے. تے منگت کولوں منگت والا رہے ہمیشہ خالی, منگت کولوں رہے ہمیشہ خالی, اس کی دینا دان محمد جیڑا آپ سوالی. اللہ اکبر. مولا کائنات علی مرتضیٰ فرماندے حضور عریش جتھے مسجد بنی ہوئی ہون میدان بدر عریش دے وچ اسی بار لڑ رہے تھے, رسول اللہ سجدے چ پے ہوئے. تو مولا علی فرماندے مینوں حضور دا خیال آیا, میں ویکھن گیا تے رسول اللہ سجدے چ پے کے تے حضور یہی فرما رہے ہیں, یا حی یا قیوم لا یزید علیہما. ان جملوں سے زیادہ حضور کچھ بھی نہیں پڑھ رہے تھے, سجدے میں گر کر حضور یہی پڑھ رہے تھے, یا حی یا قیوم. مولا علی فرماتے ہیں ثم رجعت الی القتال, فرمایا پھر میں میدان جہاد میں آ گیا, پھر میں لڑنے لگا, پھر مجھے خیال آیا ثم جئت وہو ساجد یقول ذلک, فرمایا پھر میں نے دیکھا کہ حضور سجدے میں گر کر یہی پڑھ رہے تھے, یا حی یا قیوم. ثم ذهبت الی القتال, فرماتے ہیں پھر میں میدان جہاد کی طرف چلا گیا, ثم رجعت وهو ساجد یقول ذلک, اور پھر میں نے واپس جب آیا تو حضور کو دیکھا حضور سجدے میں یہی پڑھ رہے تھے, کیا یا حی یا. کہنے پھر جب میں باہر نکلیا تھے میں صحابہ نے کہا لو جی بدر فتح ہو. اے بڑے اس میں اعظم نے لفظ جڑے یا حی یا قیوم, یہ جڑا بہت ڈاڈے بندہ اگر کسی کے خلاف پڑھے تو اگلا بچتا کوئی نہیں. مطلب تسی آج ہی کسی کے خلاف پڑھنے شروع کر دیں, پڑھنے نہیں, ویسے میں تو دس رہا بھی یہ اس میں اعظم ہے. یہ تائیں تو مولا علی فرماندے بھائی حضور اس تو زیادہ کچھ نہیں سن پڑھ رہا, یا حیو یا قیوم. یہ یا حیو یا قیوم تیسری باری بندہ پڑھے تو اندر بھی پھڑکن لگ پوندا, لیکن زبان ہوئے صحیح, ہاں زبان ہوئے تکڑی, ہاں زبان جھوٹ مارن والی اللہ دی قسم کھا کے مال ویچن والی ہوئے نا, وہ کروڑ بار بھی یا حیو یا قیوم پڑھے تو کچھ نہیں پڑھا. سمجھ آئی کہ نہیں. حضرت سلطان باہو کو آئے نا طالب علم ہے دینی مدرسے دے طالب علم, انہاں کہا جی دیسی گھی کھان تے دل کرنا. حضرت سلطان صاحب نے بسم اللہ الرحمن الرحیم گھڑا لیا, میں پانی دا گھڑا لیا, پانی دا گھڑا لیا تے آپ نے بسم اللہ پڑھی تے پھونک ماری تے دیسی گھی بن گیا. آپ نے طالب علماں نوں فرمایا بھائی اے تسی الٹا نہیں کرنا. ہاں جی. نبی علیہ السلام نے ایک تھیلی دیتی حضرت ابو ہریرہ نوں کھجوراں دی, تے حضور نے فرمایا ہاتھ پا کے وچوں کڈی آویں تے مکڑی نہیں. حضور دی ظاہری حیات گزری, صدیق اکبر دا دور خلافت گزریا, پھر عثمان حضرت فاروق اعظم دا دور خلافت گزریا, پھر عثمان غنی دے 12 سال. ابو ہریرہ فرماندے نے میں وہ کٹ کے تسی سوچ سکتے ہو کتنے ٹن کھجوراں انہاں خرچ کیتے. اس دن حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے وللناس ہم ولی فی الیوم ہمان, فرمایا لوگاں نوں تا اج ایک غم ہے تے مینوں 2 غم ہیں. ابو ہریرہ فرماندے ہیں آج مینوں 2 غم ہیں, کیوں؟ فقط جراب و قتل و شیخ عثمانی, فرمایا ایک تو وہ میری تھیلی گم ہو گئی آج جڑی رسول اللہ نے مینوں دتی سی, تے دوسرا عثمان غنی دی شہادت دا مینوں دکھ. فرمایا لوگاں نوں ایک دکھ ہے عثمان غنی دی شہادت دا, تے مینوں اج 2 دکھ ہے کہ میری وہ تھیلی گم ہو گئی. حضور نے فرمایا سی بھی انج وچوں کٹدے رہنا. تے جڑے صحابی تسی دسو اپنی ایمان نال جڑے صحابہ حضور دے کپڑے مبارک ملدے سن تے او کتنے ابو ہریرہ نوں 1,24,000 دے صحابہ آئے نا, جیڑا ملتا ہونا انہیں کہ یار وہ 2 کھجوراں تو دیو,
دو تے دو 12 12 دونے 24 سال ابو ہریرہ اس تھیلی وچوں کھجوراں دین دی فرماندے میں صدقے بھی کردا سی آپو بھی کھاندا سی تے 24 سال وہ کھجوراں نہ مکیاں. واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بطحہ تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بطحہ تیرا. کیوں جی یہ تے آج دا نبی کچھ نہیں دیتے. میں آکھا نبی تے ابو ہریرہ تھیلی دین تے وہ کھجوراں نہیں مکڑیاں کہ مکیاں وہ کھجوراں نہیں مکیاں. اس دن پھر ابو ہریرہ فرماندے میری آج تھیلی بھی گم ہو گئی. اتنا اتنے بلوا ہویا کہ میں تھیلی پھر دوبارہ نہیں لبھی کہ میری تھیلی کیڑے پاسے گئی. اللہ اکبر اللہ اکبر. لو جی میدان بدر وچ ایک ہوا چلی. مولا علی فرماندے میدان بدر وچ ایک ہوا چلی مار ہے تو مثل آکتو. فرمایا ایو جی ڈاڈی ہوا میں کدی نہیں ویکھی. فرماندے پھر ہوا چلی پھر ایو جی ڈاڈی میں ہوا نہ ویکھی. پھر چلی پھر ایو جی نہ ویکھی. میں عرض کی تھی یا رسول اللہ یہ ہوا ڈاڈی 3 واری آئی یہ تو کہ ہوا کدی آئی نہیں. حضور نے فرمایا جب تو پہلی واری ڈاڈی ہوا چلی تو جبریل آئے. کیوں جی فرشتیاں دے پر جڑے آئے ہونے تے تسی کی سمجھ ایتھے ہیلی کاپٹر دی ہوا پکھے دی ہوا بھی مانے چ نہیں ہوندی تے جدو فرشتے ہزاراں دی تعداد نال انہاں دے پراں دی ہوا مولا علی فرماندے نے سہیو جی ہوا کدی نہیں ویکھی. حضور نے فرمایا جب دوبارہ ہوا آئی تو میکائیل آئے. پھر جب تیسری واری ہوا آئی تو پھر اسرافیل آ گئے. اور آخری باتاں اللہ تسی تے میں کام نہیں کریں گے حضور دی ناموس دا تے ایتھے کام نہیں ہوئے گا. حضرت عطیہ بن قیس صحابی کہتے ہیں لما فرغ رسول اللہ من قتال بدر جب حضور میدان بدر سے فارغ ہوئے نا تو جا جبریل علی فرس انسا احمر علیہ درع ومعہ رمح. فرمایا اتنی دیر میں جبریل پھر واپس آ گئے آسمان سے جا کر پھر واپس آئے. اور منظر کیا تھا کہ گھوڑی کے اوپر سوار تھے اور گھوڑی سرخ رنگ کی تھی. علیہ درع انہیں جنگی ساز و سامان زیرہ پائی ہوئی سی. ومعہ رمح ان کے ہاتھ میں نیزہ تھا. جب حضور دی عزت مسئلہ آوے نا تو پھر فرشتیاں دے ہاتھے جی تسبیح نہیں ہوندی وہ ممتاز قادری دی گن ہوندی یا غازی تنویر دے ہاتھے چھرا ہوندی. میں پھر فرشتیاں دی گل کر رہا ہوں. جبریل تسبیح نپ کے نہیں آئے. میں پورا جنگی لباس پایا ہویا تے ہاتھے چ نیزہ. فقال یا رسول اللہ قال یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ باسنی الیک. یا رسول اللہ میں جب واپس گیا نا میدان بدر سے فارغ ہو کر تو مجھ سے رب العالمین نے پوچھا کیا میرے نبی سے اجازت لے کر آئے ہو؟ کہا جی نہیں. تو کہتے ہیں وہ امرنی اللہ فارغک حتی ترضی. میں نے تو بھیجا تھا اپنے نبی کی خدمت کے لیے کہ ان سے جدا نہیں ہونا. تو پھر تم واپس کیسے آ گئے؟ میرے نبی کو راضی کر کے آئے ہو. مجھے اللہ نے بھیجا کہ میں نے آپ سے جدا نہیں ہونا حتی ترضی یہاں تک کہ آپ راضی ہو جائیں. خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم اور خدا چاہتا ہے رضائے محمد. سنو جی حال ردیتا یا حضور آپ راضی ہیں؟ مجھے اللہ نے بھیجا میں نے آپ کے ساتھ رہنا ہے. اگر آپ راضی ہیں تو ٹھیک ورنہ میں نے آپ کے ساتھ رہنا ہے. حال ردیتا قال نعم ردیتو. حضور نے فرمایا بس اتنا ہی کام تھا واپس چلے جاؤ. تو جبریل نے کہا اب میں پھر واپس جاتا ہوں. اگر کوئی عام کام نہیں کریں گے تو حضور کی عزت پر تو فرشتے جبریل نے ڈپٹی لی تھی میں نے صدر ساتھ رہنا تو جبریل دے تو ایک پر نال بھی انج ہو جانا ہے سارا کچھ. یہ سارا کچھ اسی اٹھ کے حضور کی عزت ہوتے بولیا کرو. اگلی حدیث میری گفتگو بھی ختم. اگلی بات عن جابر قال كنا نصلي مع رسول اللہ فی غزوۃ بدر. حضرت جابر کہتے ہیں کہ ہم نبی علیہ السلام کے پیچھے بدر کے اندر نماز پڑھ رہے تھے. میرے آقا و مولا کی عادت کریمہ یہ تھی کہ جب بھی کوئی علاقہ فتح ہوتا نا حضور فتح فرماتے تو 3 دن حضور اس علاقے میں رہتے. جب بدر فتح ہو گیا تو 3 دن حضور وہیں تشریف فرما ہو.
یہ سب تو بڑی بہادری دی دلیل ہے، یہ نہیں کہ بھائی ہوں ہویا تو پھر نکلو بھائی پیچھے کو اور نہ آ جائے، نہ حضور 3 دن پھر اتنے رہندے سن، بھائی کسی دم خم آئے تو پھر آئے. لہو ہمم لا منتہا لکبائرہا وہمتہ الصغریٰ اجل من الدہر. حضرت حسان فرماندے ہیں لہو ہمم لا منتہا لکبائر، حضور کو اللہ نے اتنی پاور، اتنی شجاعت دی کہ حضور کی بڑی ہمتوں کی تو انتہا ہی کوئی نہیں. وہمتہ الصغریٰ اجل من الدہر. صغریٰ حضرت حسان نے بھی کہا، صحابہ نے نہیں روکا ورنہ بے ادبی ہے کہ حضور کی طرف چھوٹے پن کی نسبت کی جائے. فرمایا جے تو کم از کم حضور دی ہمت جڑی سمجھدا نا، جڑی سب تو کم از کم تو سمجھے تے اے سمجھے حضور دی کم از کم بہادری اے وے کہ ساری دنیا مقابلے کھڑی ہو جائے تے حضور دی کم از کم ہمت اے وے کہ حضور دا مقابلہ وہ بھی نہیں کر سکتے. اور لہو ہمم لا منتہا لکبائرہا، اور حضور کی جو بڑی ہمتیں ہیں ان کی تو انتہا ہی کوئی. کم از کم ہمت یہ ہے کہ ساری دنیا بھی کھڑی ہو جائے تو پھر رسول اللہ کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا. تو حضور نماز پڑھا رہے تھے غزوہ بدر میں، اذ تبسم فی صلاتی، دوران نماز حضور مسکرا پڑے، دوران نماز حضور مسکرا پڑے. اب صحابہ سے پوچھنا چاہیے کہ بھئی تسی کتے ویکھ رہے سے؟ یہ تو اب درود شریف سے خلل آتا ہے نا، اب لوگوں کی نمازوں میں درود پڑھا جائے تو خلل آتا ہے. اے بھی حدیث موجود ہے، صحابہ کو کسی نے پوچھا ہونا کیا مغرب عشاء صبح تے حضور اچا پڑھتے سن، تو انہوں پتہ لگ جاتا سی کہ حضور قرات کر دین تے جیڑیاں اثر تے مغرب یہ تو سری نمازاں انہاں وچ تے قرات آہستہ ہوندی، تے تانوں کیویں پتہ لگتا سی کہ حضور قرآن پڑھ رہے ہیں؟ تے صحابہ نے پتہ کی جواب دیتا، انہاں کیا حضور دی مبارک داڑھی ہلدے پتہ لگتا سی کہ حضور پڑھ رہے ہیں.